اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام قرآن انسانیت کے نام میں آج سورۃ البقرہ کی پہلی 2 آیات کا ذکر کریں گے۔ پہلی آیت تو حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک کے اندر مختلف صورتوں کو حروف مقطعات سے شروع کیا گیا ہے، اور قرآن کائنات کے اندر قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے کہ جس کی صورتوں کی ابتدا ان کلمات کے ساتھ کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو عربی زبان بولتے تھے ان کے لیے یہ انداز کسی معجزے سے کم نہ تھا کہ وہ جانتے تھے، عربی زبان کے ماہر تھے، انہیں اپنی زبان کے اوپر بڑا فخر محسوس ہوا کرتا تھا، اور وہ لوگ جو عربی زبان نہیں بول سکتے تھے ان کو وہ عجم بولتے تھے کہ یہ لوگ عجمی ہیں، ان کو عربی زبان نہیں آتی۔ آج بھی عربی لوگ اپنی زبان کے اوپر فخر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ انداز بڑا ہی ایک عجیب قسم کا انداز تھا اور نیا انداز بھی تھا کہ قرآن پاک نے ان کے قلوب و اذہان کے اوپر دستک دی اور ایسا انداز اپنایا کہ جیسا انداز نہ کسی کے کلام کا تھا، نہ ہی کائنات کے اندر کسی کتاب کے اندر ایسا انداز پہلے سے موجود تھا، اور نہایت خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اس کلام کو جب قرآن کی مختلف صورتوں کی ابتدا ان کلمات کے ساتھ کی گئی۔ اب یہ جو سورۃ البقرہ ہے اس کی جو ابتدا کی گئی ہے اس کے اندر ایک عجیب قسم کی لچک تھی کہ سننے والا اپنے کانوں کو اس طرف متوجہ کر لیتا تھا کہ یہ بڑا عجیب کلام ہے کہ کوئی خاص بات ہونے والی ہے۔ قلوب و اذہان کو اپنی طرف متوجہ کر کے کائنات کے رب نے بڑی ہی احسن انداز کے ساتھ اپنی کتاب کا ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جب اس قرآن پاک کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا ہوگا تو محبوب پیغمبر کی میٹھی زبان سے وہ کس قدر خوبصورت قرآن لگتا ہوگا کہ جب کائنات کے لوگوں نے اس کو سنا ہوگا تو ان کے دل اس قرآن کی طرف کھینچے ہوئے چلے آئے ہوں گے، اور ان لوگوں نے اس قرآن کے پیغام کو بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ سنا ہوگا کہ جب قرآن پاک نے یہ انداز استعمال کیا ہوگا الف لام میم، تو اس انداز کے اندر ایک عجیب قسم کی لذت بھی تھی اور پیار بھی تھا۔ تو یہ قرآن پاک کی ابتدا ایک معجزہ بھی تھی، اور پھر رب العالمین نے دوسری جو آیت ہے اس کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ اب یہ جو کتاب ہے تمہارے ہاتھوں کے اندر، جس کتاب کو میں نے اپنے محبوب پیغمبر کے سینہ پاک کے اوپر نازل کیا ہے، یہ کتاب دنیا کی عام کتابوں کی طرح نہیں، اس سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کی طرح یہ کتاب نہیں، بلکہ یہ الکتاب ہے، یہ ایک خاص کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب کائنات کے اندر پہلے نہ آئی ہے، نہ اس کے بعد ایسی کوئی کتاب اس کائنات کے اندر آئے گی۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے، آخری کتاب ہے، مالک کا پیغام ہے اپنے بندوں کے نام کہ جس کتاب کے اندر اس سے پہلے کائنات کے اندر جتنی بھی انسانیت پائی جاتی ہے اس انسانیت کی تاریخ بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور انبیاء کے قصے بھی اس الکتاب کے اندر موجود ہیں۔ انسانوں کے زندگی گزارنے کے سارے آداب اس الکتاب کے اندر موجود ہیں، اور سائنس کے وہ تھیوریز جن کے اوپر سائنس بڑا فخر محسوس کرتی ہے ان سب کی ابتدا اسی الکتاب کے اندر موجود ہے، اور یہ وہی کتاب ہے جس نے دنیا کے اندر تمام تر علوم کی بنیاد کائنات کے لوگوں کو فراہم کی ہے۔ یہ الکتاب ہے، کوئی عام کتاب نہیں بلکہ ایک خاص کتاب ہے، مالک کا کلام ہے، سب سے آخری کتاب ہے۔ تمام انبیاء کے اوپر نازل ہونے والی جتنی بھی آسمانی کتب ہیں، جتنی بھی صحیفے ہیں، ان کا نچوڑ اور ان کا پیغام اس قرآن کے اندر موجود ہے، اور پھر یہ قرآن ان کتب کے اندر موجود جتنے بھی پیغامات ہیں ان پیغامات کی ایک عملی تصویر کائنات کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے عمل سے، اپنی مبارک زبان سے کائنات کے لوگوں کو وہ توضیح اور تشریح کر کے بتائی، وہ اس الکتاب کے اندر موجود ہے۔
اور پھر رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو الکتاب ہے نا، اس کے اندر کوئی بھی ریب نہیں ہے، شک کسی قسم کا اس کتاب کے اندر، الکتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب عربی زبان کے اندر شک کے لیے شک کا لفظ بھی بولا جاتا ہے کہ کہتے ہیں لا شک فی، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ریب کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ وہ اس لیے کہ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے علاوہ جب بھی کسی اور کی بات کی جائے تو وہاں پہ کہا جاتا ہے لا شک فی، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن جب مالک کے کلام کی بات ہو، اللہ کے قرآن کی بات ہو، تو پھر اس وقت شک کا لفظ نہیں بلکہ ریب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ لا ریب فی، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش بھی اللہ پاک نے نہیں چھوڑی۔ شک کرنا بڑے دور کی بات ہے، شک اس قرآن سے بالکل بعید ہے، شک کرنا بڑے دور کی بات ہے۔ اس کتاب کے اندر مالک کائنات نے شک کرنے کی گنجائش کو بھی نہیں چھوڑا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ریب فی، اس کے اندر شک و شبے والی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ اس کے اندر شک نہ کرو، بالکل یقین کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اس قرآن کے، اس الکتاب کے ہر پیغام کو پڑھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ اس کے اندر جو بھی وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ سچا ہے، وہ مالک کائنات کی طرف سے ہے۔ اور اگر شک ہے بھی تو شک کرنے کی بھی گنجائش اس قرآن نے چھوڑی ہے، اگر شک کرتے ہو تو پھر شک کرنے کی کوئی دلیل بھی تم لے کے آ جاؤ۔ اگر تمہیں قرآن پاک کے اللہ کی طرف سے منزل ہونے کے اندر شک ہے تو پھر ایسا کرو کہ کائنات کے سارے لوگ مل جاؤ، سارے جنوں کو بھی ایک جگہ اکٹھا کر لو، ایک میدان کے اندر جمع ہو کر ساری کائنات کے لوگ، سارے جن بھی ایک دوسرے کی مدد کرو اور پھر اس کلام جیسا کلام لا کے پیش کر دو۔ پھر اللہ رب العالمین یہ مانے گا کہ تم نے اس قرآن کے اندر شک کیا، تو اس شک کے مقابلے میں تم نے ایک ایسی چیز لا کے پیش کر دی جو قرآن سے ملتی جلتی تھی۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر 10 صورتیں، اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے کے آ جاؤ۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک صورت لے کے آ جاؤ جو اس قرآن سے ملتی جلتی ہو، معانی کے اندر یا بناوٹ کے اندر ملتی جلتی ہو، لیکن کوئی بھی کائنات کے اندر نہ اس سے پہلے پیش کر سکا نہ اس کے بعد پیش کر سکے گا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعی وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی ریب نہیں ہے۔ ریب والی بات اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوڑی ہی نہیں ہے، اس کے اندر اس لیے شک کرنے کی کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ شک کرتے ہو تو پھر دلیل دو اپنے شک کی، اور اگر اب تمہارے پاس دلیل موجود نہیں ہے، اس کا توڑ تم نہیں پیش کر سکتے، تو پھر یہ یقین کر لو کہ اس کے اندر واقعی کوئی ریب والی بات نہیں ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے الکتاب، اس کے اندر کوئی ریب بھی نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، ہدن، ہدایت ہے۔ ہدایت کیسی؟ کہ ایسا راستہ ہے جو راستہ بالکل سیدھا ہے، اور وہ ایسا راستہ ہے کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی شک و شبے والی بات نہیں ہے، ہر چیز واضح کر کے بیان کر دی گئی ہے اس راستے کے اندر۔ دنیا کے اندر بھی وہی راستہ سب سے اچھا ہوتا ہے کہ جس راستے کے اوپر قدم قدم پہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہوں، کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ جس منزل کی طرف جا رہے ہیں وہ منزل آپ سے کتنی دور ہے، اور جس جگہ پہ آپ ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے، اور آپ کس مقام سے جا رہے ہیں، کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ یہی جو ہدن، یہ جو راستہ ہے الکتاب والا، اس راستے کے اندر بھی آپ کو قدم قدم پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ابھی کہاں پہ کھڑے ہیں، آپ نے جانا کدھر ہے، اور جس منزل کے آپ متلاشی ہیں، جس جنت کے آپ متلاشی ہیں، اور جس مالک و خالق کے دیدار کے آپ متلاشی ہیں، وہ آپ سے وہ منزل کتنی دور ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کیا چاہیے، ہر چیز کو واضح کر کے اس ہدن نے، اس جو الکتاب ہے، اس کا جو ہدن والا راستہ ہے، اس راستے نے ہر چیز کو واضح کر کے رکھ دیا ہے۔ حلال کو بالکل صاف کر کے بیان کر دیا یہ حلال ہے، حرام کو بالکل صاف کر کے بیان کر دیا کہ یہ حرام ہے، اللہ کی رضا کو بالکل کلیئر کٹ بتا دیا کہ یہ اللہ کی رضا ہے، اور جس سے رب ناراض ہوتا ہے وہ بات بھی بالکل صاف کر کے بتا دی گئی۔ اللہ کے رسول کس بات سے خوش ہوتے ہیں وہ بات بھی بتا دی گئی، اور رب العالمین کا رسول کس بات سے ناخوش ہوتا ہے وہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کر کے اس کتاب نے رکھ دی، جس کا
جو راستہ ہے وہ ہدن ہے، ہدایت والا ہے، آپ کی رہنمائی کرے گا قدم قدم پہ۔ اگرچہ اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے مصیبتیں، پریشانیاں ضرور آئیں گی، اس لیے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کو راستے کی تھکاوٹ کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے، راستے کی صعوبتوں کو اس نے برداشت کرنا ہوتا ہے، تب جا کے وہ منزل کے اوپر پہنچتا ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جو انسان راستے کی صعوبتوں سے ڈر کے اس راستے پہ چلنا چھوڑ دے تو وہ منزل تک پہنچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اس راستے کے اندر آنے والی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہدن، یہ ہدایت والی جو راہ ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملنے والی، جو صعوبتیں برداشت کرے گا اس کو ملے گی۔ للمتقین، وہ لوگ جو کہ اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، دوز ہو کانشیس آف اللہ، جن کے دل کے اندر عبادت کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے، کہ جن کے دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور گناہ کرتے ہوئے دل کے اندر یہ ڈر ہو کہ اگر میں دنیا کی نظروں سے چھپ بھی جاؤں گا تو میں اپنے مالک کی نظروں سے تو نہیں چھپ سکتا، وہ تو ہر ایک کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے حدیث جبریل کے اندر جو پہلے اسلام کا پیارے پیغمبر نے بتایا، پھر ایمان کے ارکان اور اس کی نشانیاں بتلائیں، پھر جو احسان کا ذکر اس حدیث کے اندر میرے پیغمبر نے کیا، وہ کیا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ رب العالمین کے سامنے ایسے جھک، اس کے سامنے ایسا سجدہ کر، دل کے اندر ایسی محبت ہو کہ تو یہ سمجھے کہ تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تو عبادت کے اندر ایسا مگن ہو جا کہ میرا مالک، میرا خالق میرے سامنے کھڑا ہے اور میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ دنیا کے اندر بھی جو دنیا کے جتنے بھی ادارے ہیں، اگر کوئی تیرا باز تیرے سامنے کھڑا ہو اور تیرے دل کے اندر پھر کیسی کیفیت ہوگی، کیسے تو مگن ہو کے وہ کام کرے گا، اس لیے کہ تیرا مالک جو عارضی مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو جو حقیقی مالک ہے اس کو اپنے سامنے رکھ عبادت کرتے ہوئے کہ تو اس اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور جب دل کے اندر یہ کیفیت آ جائے تو پھر عبادت کی لذت کا جو لیول ہے وہ پھر بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے، پھر وہ عبادت جو ہے انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر اتنا تصور نہیں کر سکتا، تیرے ایمان کا لیول اتنا بڑا ہوا نہیں ہے، تیرے دل کے اندر اتنی زیادہ محبت نہیں ہے کہ تو اپنے اللہ کو اپنے سامنے محسوس کر سکے، تو پھر اتنا تو دل کے اندر خیال کر کہ وہ رب تو تجھے دیکھ رہا ہے، اور عبادت اس طرح کر کہ میری جتنے بھی سجدے ہیں، میرے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، وہ میرا اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، اور میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ رب العالمین کا یہ خوف دل کے اندر موجود ہونا چاہیے، خوف بھی موجود ہونا چاہیے، اور اللہ کی محبت بھی دل کے اندر موجود ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس لیے میں بڑے انعماق کے ساتھ اور بڑی دل لگی کے ساتھ اس عبادت کو کروں گا، کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور گناہ سے میں بچوں گا، گناہ سے بالکل میں دور چلا جاؤں گا، اس لیے کہ میرا رب، میرا مالک، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہوتے ہیں المتقین، جو نیکی ایسے کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے کہ میرا مالک، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، اتنی محبت دل کے اندر آ جائے کہ نماز کے اندر ایسا سرور قائم ہو جائے کہ دل پھر پتہ نہ چلے کہ میرا قیام کتنا لمبا ہو گیا، میرا رکوع کتنا لمبا ہو گیا، میرا سجدہ کتنا لمبا ہو گیا، کہ میرے پیغمبر جب رب کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو میرے پیغمبر کے پاؤں کے اوپر ورم آ جایا کرتے تھے، اتنی محبت اللہ رب العالمین کی دل کے اندر موجود ہوا کرتی تھی۔ یہی وہ محبت ہے جو آپ سے، آپ کا یہ جو قرآن ہے، الکتاب، جو ہدن والی راہ ہے، وہ آپ سے یہی مطالبہ کرتی ہے۔ اور جب گناہ کا دل کے اندر خیال پیدا ہو جائے تو دل کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، دنیا کی نظروں سے آج چھپ کے میں وہ کام کر لوں گا، لیکن جو رب العالمین نے میرے دو کندھوں کے اوپر جو رقیب چھوڑے ہیں، جو نگران میرے لیے اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں، ان سے تو میں ذرا بھی بچ نہیں سکتا، پھر میں اپنے مالک کو کل کیا جواب دوں گا۔
وہ نگران میری ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، اور ان نگرانوں کے اوپر میرے اللہ کی نگاہ ہے، میرے اللہ کی نظر ہے۔ میرا اللہ لطیف خبیر ہے، باریک بین بھی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات جو دلوں کے اندر چھپے ہوئے بھید ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور جو بھی میری حرکت ہے اس حرکت کو بھی اللہ میرا دیکھ رہا ہے۔ جب دل کے اندر یہ چیز، یہ خیال پیدا ہو جائے گا تو پھر آپ کی جو راہ ہے وہ متقین والی راہ ہو جائے گی۔ پھر وہ راہ آپ کو راستے کی صعوبتیں برداشت کرنے کے لیے آپ کو مضبوط کرے گی، پھر راستے کی کوئی صعوبت آپ کو صعوبت نہیں لگے گی، راستے کی کوئی بھی مشکل آپ کو مشکل نہیں لگے گی، پھر آپ منزل کی طرف دوڑے چلے جائیں گے کہ آپ کی جو منزل ہے وہ جنت ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی پہلی یہ جو 2 آیات ہیں ان کے اندر یہ پیغام ربانی ہے۔ اب ان قرآن پاک کی یہ جو 2 آیات ہیں ان کو سنیے اور اس پیغام کو اپنے ذہنی ذہن کے اندر اپنے آپ سے، اپنے دل کے ساتھ، دماغ کے ساتھ اس کو دہرانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے اور اس قرآن کے پیغام کو اللہ دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔